ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں اور بھارتی میڈیا ہمیشہ سے یہی شور مچا رہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے نشانے پر ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے بھارت کے اندر کبوتر بھیج دیے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے پاکستان سے ٹڈی دل بھارت بھیج دیے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اگر کہیں طاعون پھیلے تو اس کی ذمہ داری بھی ان چوہوں پہ ہے جو پاکستان سے آئے تھے. اور اب بھارتی بی جے پی کے ایک اہم رہنما جس کا نام جے پانڈے ہے, اس نے کہا ہے کہ جی انڈین خفیہ ایجنسی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ بالی ووڈ میں پاکستانی ایجنسی کے ایجنٹس ہیں, اور خفیہ ایجنسی جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے اس نے ان ایجنٹس کو بھی پکڑ لیا اور ان ایجنٹس کے بارے میں معلومات کلیکٹ کر لی, یعنی کہ اب بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ بھی آئی ایس آئی سے محفوظ نہیں ہے. اس حوالے سے شاہ رخ خان پر کون سے الزامات لگے ہیں, دپیکا پر کون سے الزامات لگے ہیں, یہ سب معلومات جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں. ناظرین, جے پانڈے نے کہا ہے کہ شاہ رخ خان کے بزنس پارٹنر ٹونیا شائے کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا ہے, اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے لیے بھارت کے اندر کام کر رہا تھا. اسی طرح بھارت کے سابق ڈی جی رو این کے سود کا کہنا ہے کہ دیپکا کو کراچی سے فون آتے تھے جب کلکتہ گارڈن کے اندر احتجاج ہو رہا تھا, مسلمان احتجاج کر رہے تھے کہ آپ نے کشمیر کی حیثیت کیوں ختم کر دی ہے, یا وہ جو مودی نے نئے قوانین لاگو کیے تھے اس کے خلاف جب احتجاج ہو رہے تھے پورے بھارت میں, تو اس میں ایک دفعہ دیپیکا بھی آئی تھی, شاید آپ کو یاد ہوگا. تو اس حوالے سے اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں بھارت کے اندر, بلکہ بھارت کا وہ جو سابق ڈی جی را ہے اس کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ دیپیکا صرف کام ہی پاکستانی آئی ایس آئی کے لیے کر رہی ہے, یہ کام ہی صرف پاکستان کی مفاد کے لیے کر رہی ہے, اور بالی ووڈ کے اندر پاکستان کے اتنے ایجنٹس ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں کوئی ایسی فلم بنوا لیتے ہیں کہ جس میں انڈیا کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستان کی اس میں عزت بن جاتی ہے, وقار بن جاتا ہے. یعنی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی کا سبب بنا ہے وہ معاملہ کہ جب لداخ اور گلوان گھاٹی پر چین نے بھارت کو جوتے مارے تھے, اور اس کے بعد اس سے پہلے جب ایک بار کبوتر پکڑ لیا تھا بھارتی خفیہ ایجنسی نے اور الزام لگا دیا تھا کہ یہ پاکستان کا کبوتر ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی آئی تھیں کہ جس کے بعد پوری دنیا میں بھارت کا مذاق اڑایا گیا تھا, اور اب یہ ایک اور انہوں نے ایک ایسا جھوٹ گھڑا ہے جس میں پوری دنیا ایک بار پھر بھارت کو اس کی اوقات یاد کروائے گی کہ بھائی کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو, اپنی بالی ووڈ کو سنبھالو. تم کہہ رہے ہو کہ اس میں پاکستانی ایجنٹس گھسے ہوئے ہیں, پاکستانی اگر ایجنٹس ہیں تو وہ تمہارے پورے ملک کو تباہ کر دیں گے. اب وہیں پر ایک اور بات بھی سامنے نکل رہی ہے کہ جی سشانت کو آئی ایس آئی نے مروایا تھا. سشانت یعنی کہ جس نے خودکشی کی تھی, اس کے بارے میں بھی بھارتی میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں. بالی ووڈ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہماری را ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس کو مروانے کے اندر بھی پاکستان کا ہاتھ تھا. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بھارت کی حالت کتنی خراب ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں پاگل ہو چکی ہیں, بھارت کے ایجنٹس پاگل ہو چکے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں, اور ان کو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ جب وہ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو جب دل کرتا ہے کہ اپنی ناکامیاں اپنی عوام سے چھپائیں, تو وہ ایسے چھوٹے اور گھٹیا مذاق کرتی ہے بھارتی عوام کے ساتھ کہ جس کے اوپر پوری دنیا کو ہنسی آتی ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. اب اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے بھارت پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ کوئی اور کرے نہ کرے, بھارت کا میڈیا اور بھارت کا سنجیدہ طبقہ ہی بھارت کے اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اس سارے جو بھی الزامات پاکستان پر لگا رہے ہیں بالی ووڈ کے حوالے سے ان کو نہ صرف کلیئر کر دیں گے بلکہ وہ بتائیں گے کہ کس طرح بھارتی خفیہ ایجنسیاں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر بار بار الزام لگا رہی ہے. حالانکہ اگر کچھ کرنے کی ان میں طاقت ہوتی ہے یہ گلوان گھاٹی میں کرتے یا لداخ میں کرتے, وہاں پر بھارتی خفیہ ایجنسیاں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو, اور پھر بھارتی را نے بھارتی فوج پر الزام لگائے اور بھارتی فوج نے بھارتی را پر الزام لگائے. یعنی کہ ناکام جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں, اور جب ایک دوسرے پر بھی الزام نہ لگا سکیں تو پھر پاکستان کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. حالانکہ پاکستان جب چاہے گا انشاءاللہ, آئی ایس آئی جب چاہے گی, آئی ایس آئی کے شیر جب چاہیں گے وہ ایک سیکنڈ کے اندر بھارت کو ایسے منہ توڑ جواب دیں گے. اگر بھارت نے کوئی حرکت کی یا بھارت کے خلاف جب کوئی کارروائی کرنے کا وقت آیا تو پاکستانی آئی ایس آئی انشاءاللہ بھارتیوں کے ہاتھوں ہی بھارت کو مکمل طور پر تباہ کروا دے گی. اور اگر ہم نے صرف انشاءاللہ اگر پاکستان نے صرف اور صرف سکھوں کو ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنا علیحدہ ملک لینے کے لیے ان کو پیسہ دینا شروع کر دیا یا ان کو ان کی اخلاقی طور پر مدد کرنی شروع کر دی, تو یہی بھارت کی تباہی کے لیے بہت ہوگا. تو اچھا یہی ہے بھارت کے لیے کہ وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں نہ کرے, پاکستان کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائے, پاکستان کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا نہ کرے جس سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو, کیونکہ پھر جب پاکستانی ہمارے مار خور بدلہ لینے پر آئے تو پھر بھارت کی انشاءاللہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی.